بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج ہے 21 اگست. آج 21 اگست کی پہلی ویڈیو ہے. سال 2019 ہے اور دن ہے بدھ کا. تو آج ہم آپ سے پچھلی جو ویڈیو تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف میں جا رہا ہے کشمیر کا ایشو لے کر، اور اس کے لیے پاکستان نے اچھی ٹیم جو ہے، جو سمجھتی ہے انٹرنیشنل لاء کو، اور خاص طور پہ جو عالمی عدالت انصاف میں جن کی ایکسپرٹیز ہیں، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم نے منظوری دے دی ہے. تو اس پہ کام شروع ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز اور ساتھ ساتھ بتانا تھی آپ کو کہ کشمیر کا معاملہ ابھی تک کسی کروٹ بیٹھا نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی وہ آیا ہے، ٹھہراؤ آیا ہے. اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اور برطانیہ کے وزیر اعظم دونوں متحرک ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ امریکن پریزیڈنٹ، اور امریکن پریزیڈنٹ کے بعد اب برطانوی وزیر اعظم بھی میدان میں اتر آئے ہیں. انہوں نے نریندر مودی سے بات کی ہے. تو سچویشن کیا ہے؟ آخر امریکی صدر کا ایشو کیا ہے؟ کیوں کشمیر کے معاملے میں وہ بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں؟ اور عمران خان نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کیا کہا، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ کافی اچھی چیزیں ہیں اور حوصلہ افزا ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ بہت فرنٹ فٹ پہ کھیل رہی ہے. اور مودی نے شکایت کیا لگائی ہے امریکن پریزیڈنٹ کو ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو صورتحال یہ ہے کہ امریکنز اصل میں سیٹلائٹ کے ذریعے کرتے رہتے ہیں، آبزرو کرتے رہتے ہیں اور تصاویر لیتے رہتے ہیں. تو سچویشن یہ ہے کہ پاکستان کی سائڈ پہ انڈیا تو پہلے سے تیاری کر ہی رہا تھا جنگ کی، لڑائی کی، محدود جنگ کی. دوسری جانب پاکستان نے بھی کافی اس سلسلے میں کام شروع کر دیا، اور بھاری بھرکم ٹروپس جو ہیں وہ لائن آف کنٹرول اور بارڈر ایریاز میں گئے ہیں، کیونکہ انڈیا قابل اعتبار نہیں ہے. اچانک وہ کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں جب کرفیو ختم ہوگا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جلدی ہوگا، اس کے بعد جو رد عمل سامنے آئے گا، اس کے بعد اصل میں صورتحال بھڑک اٹھے گی. اور اس صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے لائن آف کنٹرول پہ اٹیک کرے گا، آزاد جموں کشمیر والی سائڈ پہ. اور اس لڑائی کو روکنے کے لیے انفیکٹ امریکن پریزیڈنٹ میدان میں اترے ہوئے ہیں. ان کے پاس انفارمیشنز ہیں کہ رعایت کوئی نہیں ہونی پاکستان کی طرف سے، اور یہ صرف صبر و تحمل کا لیکچر کام نہیں آئے گا جب گراؤنڈ پہ معاملات خراب ہوں گے. تو امریکن پریزیڈنٹ نے کیوں امریکنز بہت زیادہ کنسرن ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے، افغان طالبان کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی وہ رک گئی ہے، اور افغان طالبان نے بھی مذاکرات سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. وہ اس لیے کھینچا ہے کہ یہ نہیں کیونکہ پاکستان نے ان کو کہا ہوگا، وہ اس لیے کھینچا ہے کہ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر پاکستان اور انڈیا کی لڑائی شروع ہو گئی، پھر تو وہ بارگیننگ پوزیشن میں اس سے بھی بہتر ہوں گے امریکنز کے ساتھ، وہ مزید زیادہ، کیونکہ امریکہ کی جو دنیا کی جو توجہ ہے وہ پھر اس طرف آ جائے گی، پاکستان اور امریکہ کی، پاکستان اور انڈیا کی لڑائی، کیونکہ اس میں چائنا کی شرکت کا بہت زیادہ قوی امکان ہے. اگر یہ لڑائی خدا نخواستہ ہوتی ہے تو پھر یہ لڑائی بڑی ہو جائے گی. تو اس لیے افغان طالبان نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور وہ بھی رک گئے ہیں
اس لیے کیونکہ افغانستان میں انٹرا افغان ڈائلاگ وہ بھی رک گیا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس سے دھڑکا لگا ہوا ہے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، کیونکہ ان کی پالیٹکس، ان کا فیوچر بھی ایٹ سٹیک ہے اس ساری سچویشن کی وجہ سے. وہ افغانستان سے فاتحانہ انداز میں نکلنا چاہتے ہیں، ایک پیس پروسیس، پیس ایگریمنٹ چاہتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ اگلی کمپین چلانا چاہتے ہیں. مختلف اور بھی وجوہات، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوگی. تو امریکن پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر خان سے بات کی تھی 16 اگست کو، اور 16 اگست کو ان ڈیٹیل بات ہوئی. خان صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیا امریکن پریزیڈنٹ کو. مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ سارا بتایا، انسانی غیر انسانی رویے، بھارتی فوج کا ظلم و ستم، کرفیو، تعلیم، صحت، اور جو وہاں پہ جیل بنائی ہوئی ہے مقبوضہ وادی کو، اور جو بھارتی فوج نریندر مودی جو نسل کشی کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کی کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بتایا. یہ ساری سچویشن انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ سے رکھی تھی. امریکن پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ آپ مودی سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ تو پرائم منسٹر خان نے کہا کہ مودی سے بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو یہ کر رہے ہیں اور یک طرفہ طور پہ کر رہے ہیں سب کچھ، جبکہ پاکستان کشمیر کے ایشو میں ایک باقاعدہ طور پہ فریق ہے. پاکستان ہے، کشمیری ہیں، انڈیا ہے، یہ 3 فریق ہیں. تو 2 فریق ان کا اس ایکٹ کو ہی مسترد کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا دھمکیوں پہ اور زبردستی اور اکثریت کی بنیاد پہ وہ کرنا چاہ رہا ہے. اور RSS جو انتہا پسند ہندو تنظیم ہے، دہشت گرد تنظیم ہے، اس کے بل بوتے پر یہ کر رہا ہے. تو یہ ساری سچویشن رکھی. تو امریکن پریزیڈنٹ نے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو سنا، اور انہوں نے کہا کہ میں نریندر مودی سے بات کروں گا اور پھر میں آپ سے دوبارہ بات چیت کروں گا. نریندر مودی سے کل رات ان کی بات ہوئی، گزشتہ رات، یعنی 19 تاریخ کو. تو 19 تاریخ کو جو بات ہوئی تو امریکن پریزیڈنٹ نے ساری باتیں کیں، لیکن نریندر مودی نے ایک بات، شکایتیں لگائیں بلکہ پرائم منسٹر سادہ زبان میں عمران خان کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں اور پاکستان کے دوسرے لیڈر، وہ بہت زیادہ سخت زبان استعمال کر رہے ہیں ہمارے بارے میں، اور مجھے ہٹلر کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، مجھے ہولوکاسٹ کا دوبارہ بانی قرار دیا جا رہا ہے کہ میں ہولوکاسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں نسل کشی کرنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے فاشسٹ اور نازی جرمنی پارٹی سے تشبیہ دی جا رہی ہے میری جماعت. تو یہ بڑی تکلیف دہ چیزیں ہیں اور یہ قبول نہیں ہیں. تو آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے انہوں نے کہا کہ آپ خان صاحب سے کہیں کہ وہ ذرا اپنی زبان تھوڑی سی اپنے لب و لہجے میں نرمی لائیں، اور یہ جو سخت الفاظ ہیں یہ استعمال نہ کریں. اصل میں عمران خان صاحب کو یہ معلوم تھا کہ ویسٹ جو ہے، مغربی دنیا، مغربی ذرائع ابلاغ کو کس طریقے سے بات کنوے کرنی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے. جو جرمن ہٹلر نے، نازی جرمنی، نازی پارٹی نے جو فاشزم پھیلایا تھا، جو ظلم و ستم کیا تھا، جو یہودیوں کی نسل کشی کی تھی، وہ سب کچھ وہی ماڈل اس وقت مودی اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. تو خیر یہ ساری شکایتیں وقایتیں انہوں نے لگائیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہی کہا کہ مودی کو کہ ذرا ہاتھ تھولا رکھیں اور تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. میں پرائم منسٹر خان سے بھی بات کرتا ہوں، اور افغانستان کی بھی سچویشن ان سے ڈسکس ہوئی، اور مودی نے خاص طور پہ پھر اس ملاقات کا حوالہ دیا جو جون میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اور وہی ملاقات کا حوالہ ہے جس ملاقات میں بقول صدر ٹرمپ کے کہ مودی نے انہیں ثالثی کا کہا تھا. تو اس کے بعد فون آتا ہے دوبارہ عمران خان صاحب کو. شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ بھی موجود تھے اور سیکرٹری خارجہ بھی موجود تھے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کل رات 10 بجے فون آتا ہے مودی سے بات کرنے کے بعد. پریزیڈنٹ ٹرمپ پھر عمران خان صاحب کو کہتے ہیں کہ ذرا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں اور بات چیت کریں. عمران خان صاحب پھر پاکستان کا پوائنٹ آف ویو بڑا زبردست طریقے سے پیش کرتے ہیں،
اور جس کا شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ کھلے عام جس کی تعریف کرنا اور جس کو اکنالج کرنا میرے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے پھر وہی بات کی اور انہیں بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو جیسے ہی ختم ہوگا، یہ بھارتی فوج 1 ملین کے قریب ہے، 10 لاکھ بھارتی فوج یہ درندوں کی طرح ان پہ جھپٹے گی۔ پھر یہ کہ 6,000 سے زیادہ کشمیری گرفتار کر کے جہازوں کے ذریعے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے کشمیر سے باہر جیلوں میں پہنچایا جا رہا ہے، ان کو گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے اور نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ساتھ نہ دیا اور اگر آپ نے ریئیکشن کیا تو پھر آپ کا یہ بندہ، یہ بچہ واپس نہیں آئے گا۔ اس طرح کی باتیں، وہ ساری چیزیں اور عمران خان نے بتائیں ان کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور اپنا پوائنٹ آف ویو بڑا مدلل طریقے سے پیش کیا اور انہیں تشبیہ دی۔ دوبارہ انہوں نے کہا کہ یہ بھارت کا دوسرا ہٹلر ثابت ہوگا اور یہ بالکل اسی کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ ان کی جو RSS ہے، BJP ہے، وہ اسی نقش قدم پہ چل رہی ہے، اسی سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ امریکن پریزیڈنٹ ہے کہ آپ اس پہ اپنا رول ادا کریں۔ تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے پھر برطانوی وزیر اعظم سے یہ بات کی ہوگی اور برطانوی وزیر اعظم اب آئے ہیں تیسری فریق کے طور پہ مزید، اور انہوں نے نریندر مودی سے بات کی ہے۔ تو چیزیں یہ جا رہی ہیں اس طرف، اور اصل جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے کیونکہ اس خطے میں امریکنز کے بھی مفادات ہیں اور برطانیہ کے بھی مفادات ہیں، اور جو اس وقت سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں جو اس وقت ایک نیا اتحاد ریجنل پلیئرز کا نظر آیا وہ یہ بنا ہے کہ چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، اور اگر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آنے والی افغان گورنمنٹ بھی اسی اتحاد کا حصہ بن جاتی ہے تو پھر اس ریجن میں امریکہ کہاں کھڑا ہوگا۔ تو امریکن کا یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ افغان کا جو پیس پروسیس ہے افغانستان کا وہ ڈیلے ہو رہا ہے، اور شاید کوئی مخبری بھی کسی نے کر دی ہوگی، زلمے خلیل زاد یا کسی اور نے، انڈیا کے ساتھ، کہ آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ آپ آئیں کیونکہ دنیا افغان پیس پروسیس کی طرف لگی ہوگی اور آپ یہ کام کر دیں۔ لیکن یہ چیز ابھی تک ہوئی نہیں ہے، اور افغان صدر کہہ رہا ہوں، امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وزیر اعظم عمران خان نے بڑا دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے، اور اگر یہ بات اس طرح چلتی رہی تو یقیناً چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگی۔ اس کی ریزن ہے کہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے آئندہ مہینے، اور وہاں پہ عمران خان صاحب خود جا رہے ہیں، اور وہاں بھی اچھی خاصی مٹ بھیڑ ہوگی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں۔ تو اس سے پہلے جو امریکنز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جنرل اسمبلی میں اس طرف نہ جائے، بلکہ افغانستان کا جو معاملہ اور دیگر جو ایشوز ہیں جو اس کے مفادات کے ہیں وہ ہائی لائٹ ہوں۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔